الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، یعنی کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ امام شوکانی رحمہ اللہ یمن کے بہت بڑے عالم دین، فقیہ، مجتہد، مفسر، مؤرخ، محدث، فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور یہ ان کی جو کتاب ہے الدرر البہیہ، اس میں اندرونی طور پہ بہت سی کتب ہیں۔ ان کتب میں سے آج ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الایمان۔ الایمان یمین کی جمع ہے، قسموں کے بارے میں یہ کتاب ہے، قسم اٹھانا۔ اس کا ابتدائی حصہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، لیکن آج آغاز سے ہی پڑھتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الحلف انما یکون بسم اللہ تعالی او صفت لہ، قسم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوگی یا اس کی صفت کے اوپر ہوگی، یعنی کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ قسم آپ اٹھائیں گے اللہ کی، اللہ کے نام کی، یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی۔ اس بارے میں پہلے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کا نمبر ہے 6628 6628۔ اس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ومقلب القلوب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھایا کرتے تھے: نہیں، اس ذات کی قسم جو دلوں کو پھیرنے والی ہے، اس اللہ کی قسم جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ دلوں کو پھیر دینے والے اللہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی 6638 6638، اس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ہم الاخسرون ورب الکعبہ، یہی لوگ بہت زیادہ گھاٹے میں مبتلا رہیں گے کعبہ کے رب کی قسم۔ قسم کس کی اٹھائی ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم اٹھائی ہے، کعبہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ 3 بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے: ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، یہی لوگ خسارے میں واقع ہونے والے ہیں، خسارے میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں قسم اٹھا کر کہ یہ خسارے میں مبتلا ہونے والے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الاکثرون اموالا، وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے جو مال کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے آگے ہوں گے۔ وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے جو مالی طور پہ دوسرے لوگوں سے آگے ہوں گے۔ الا من قال ہکذا وہکذا وہکذا، سوائے اس کے جس کو اللہ مال دے اور جو مال میں دوسرے لوگوں سے آگے ہو، لیکن وہ کیا کرے؟ وہ مال کے ساتھ کبھی یوں کرے، کبھی یوں کرے، کبھی یوں کرے۔ کیا مطلب؟ خرچ کرے، مال لٹا رہا ہے اللہ کی راہ میں، کبھی مساجد پہ، کبھی مدارس پہ، کبھی بیواؤں پہ، کبھی یتیموں پہ، کبھی لوگوں کو پانی پلانے پہ، کبھی افطاری کرانے پہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ آدمی خسارے میں نہیں رہے گا، ورنہ وہ لوگ جو مال کے لحاظ سے دوسروں سے آگے ہیں وہ خسارے میں رہیں گے۔ تیسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے 279، جس میں یہ آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور ان پہ سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ سونے کی ٹڈیاں سمجھتے ہیں؟ ٹڈیاں جس کو عربی میں جراد کہتے ہیں، یہ گرنے لگیں۔ تو
وہ انہیں پکڑنے لگے، وہ انہیں کیا کرنے لگے؟ پکڑنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ایوب، کیا میں نے آپ کو دنیا سے مستغنی نہیں کر دیا، بے نیاز نہیں کر دیا؟ ان کے اتنا آپ کو مال دیا نہیں ہے کہ آپ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے ایوب علیہ السلام، وَعِزَّتِکَ، تیری عزت کی قسم۔ قسم کس کی اٹھائی ہے؟ اللہ کی صفت کی، عزت کی۔ تیری عزت کی قسم، لا غنا بی عن برکاتک، میں تیری طرف سے نازل ہونے والی برکات سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہوں۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کے کسی نام کی قسم اٹھاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث جو پچھلی بار بھی پیش کی تھی کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ اور لشکر تشکیل دیا، اس کو بھیجنا تھا لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اور آپ نے ان کا امیر مقرر کیا اسامہ بن زید کو۔ اسامہ بن زید مشہور و معروف صحابی، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے۔ باپ سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید محبت تھی اور بیٹے سے بھی شدید محبت تھی۔ باپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے بیٹے کا، تو بیٹے اسامہ بن زید سے آپ کو کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات اپنی ایک ران پہ بٹھائے ہوتے اسامہ بن زید کو اور دوسری ران پہ حسن کو یا حسین کو رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک قریشی عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ اب قریشیوں کو پتا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا، اور ان لوگوں نے خیال کیا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا اور ہماری ناک کٹے گی، ہماری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ اب ان کی فل کوشش ہے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کون کرے، کسی میں جرت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی سے بات کرے۔ تو جواب آیا کسی کی طرف سے، انہی میں سے، کہ اس کی جرت کسی میں نہیں ہے، اس کی جسارت کسی میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس اس چور عورت کی شفاعت کی جائے، سوائے اسامہ بن زید کے حب رسول اللہ۔ الفاظ وہاں پہ کیا ہے؟ وہ اسامہ بن زید جو اللہ کے رسول کے کیا ہے؟ محبوب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بات کرنی چاہیے۔ اسامہ بن زید بچے تھے، ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کر ڈالی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حدود کے معاملے میں شفاعت لے کر آئے ہو؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس عورت کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو کوئی فاطمہ ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی ہاتھ کاٹنے سے گریز نہ کرتا۔ تو یہ ہے اسامہ بن زید، اور یہ ہے اللہ کے رسول۔ کیا مطلب؟ اللہ کی حدود کے معاملے میں اپنے کسی محبوب کی شفاعت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ ہے اسامہ بن زید کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کو ان سے شدید محبت ہے۔ تو یہ اسامہ بن زید، ان کو آپ نے امیر مقرر کیا۔ اب یہ تھے چھوٹی عمر کے، مثال کے طور پہ ہوں گے 17 سال کے، 18 سال کے، چھوٹی عمر کے تھے، اور ان کی کمانڈ میں جنہوں نے لڑنا تھا وہ ان میں بڑے بڑے سینئر صحابہ کرام تھے۔ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ فطعن بعض الناس فی امرأته فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے کہا ان کنتم تطعنون فی امرأته، اگر تم آج اسامہ بن زید کی امارت پہ اعتراض کر رہے ہو، فقد کنتم تطعنون فی امرأة ابیہ من قبل،
تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پہ بھی اعتراض کر چکے ہو۔ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، اللہ کی قسم وہ بھی امارت کے لائق تھا اور یہ بھی امارت کے لائق ہے، نہ اس پہ اعتراض درست تھا نہ اس پہ اعتراض درست ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے قسم کیا اٹھائی؟ وَأَيْمُ اللَّهِ، کس کی قسم اٹھائی؟ اللہ کی۔ اس کے بعد امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کی قسم اٹھانا حرام ہے، یعنی کہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا کیا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کس کی قسم اٹھائیں گے؟ آپ قسم اٹھا لیں گے کعبہ کی، آپ قسم اٹھا لیں گے کسی نبی کی، آپ قسم اٹھا لیں گے کسی فرشتے کی، آپ قسم اٹھا لیں گے کسی جن کی، آپ قسم اٹھا لیں گے کسی انسان کی، آپ قسم اٹھائیں گے اپنی والدہ کی، آپ قسم اٹھائیں گے نبی علیہ السلام کی کملی کی، آپ کے چہرے کی، آپ کی زلفوں کی، آپ کے نالین کی، آپ کے قدمین کی، آپ کی عزت کی۔ تو یہ سب چیزیں مخلوق ہیں، چاہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن ہے مخلوق، اور مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ حدیث ہے، پچھلی بار بھی ذکر کی تھی میں نے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، کہ انہوں نے سنا ایک آدمی کو کہ وہ کہہ رہا تھا لا والکعبہ، نہیں کعبہ کی قسم۔ قسم کس کی اٹھائی ہے؟ کعبہ کی۔ اور کعبہ کیا مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ مخلوق ہے۔ فقال ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر نے کہا تھا لا یحلف بغیر اللہ، غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو غیر اللہ کی قسم اٹھائے گا وہ کفر کرے گا، یا آپ نے کہا کہ وہ شرک کرے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 1535، 1535۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے، اگر کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ کفارہ واجب ہوتا ہے شرعی قسم پہ، اور یہ شرعی قسم نہیں ہے تو خلاف شریعت قسم ہے۔ اور میں نے پچھلی بار بیان کیا تھا قول کس کا؟ عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم اٹھاؤں تو مجھے اس کے مقابلے میں یہ محبوب ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا لوں چاہے جھوٹی اٹھاؤں۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، اس پہ غور کیجئے ذرا، صحابہ کرام کے الفاظ بڑے عظیم الفاظ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر یہ آپشن دیا جائے، آپشن میرے پاس دو ہوں، صرف تیسرا نہ ہو، دو ہوں، ایک یہ کہ اللہ کی قسم اٹھائیں لیکن جھوٹی، دوسرا یہ کہ غیر اللہ کی قسم اٹھائیں چاہے سچی اٹھا لیں۔ اگر تیسرا آپشن بھی موجود ہو کہ اللہ کی اٹھائیں اور سچی اٹھائیں، تو کون سی اٹھانی چاہیے؟ تیسری۔ لیکن آپشن دو دیے گئے، تو کہتے ہیں کہ پھر میں یہ آپشن اختیار کروں گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاؤں چاہے جھوٹی ہو، کیونکہ اللہ کی قسم اٹھائی جائے گی چاہے جھوٹی ہو، یہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، اور جب غیر اللہ کی قسم اٹھائی جائے گی تو یہ کفر اور شرک ہوگا۔ تو اس لیے کفر و شرک سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، لیکن کفر و شرک کا معاملہ زیادہ سنگین، زیادہ خطرناک ہے۔ وَمَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَىٰ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، اور جو قسم اٹھا لے اور یہ کہے کہ انشاءاللہ، یعنی کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تو جو قسم اٹھائی اور کہے انشاءاللہ فقد استثناء، اس نے قسم میں استثناء کر دیا، ولا حنث علیہ، تو اس کے اوپر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہوگا، اس کے وہ قسم توڑنے کی سزا کا مرتکب نہیں ہوگا۔ کیوں؟
کیونکہ اس نے قسم اٹھاتے ہی انشاءاللہ کہہ دیا کہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا، یعنی کہ پکی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک دو احادیث کے اوپر غور کرنا پڑے گا اس موضوع کے اعتبار سے۔ ایک تو حدیث وہی ہے جو ترمذی شریف میں آئی ہے 1532 1532، اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 2104 2104۔ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من حلف علی یمین فقال ان شاء اللہ لم یحنث، جو کسی چیز پہ قسم اٹھائے اور ساتھ ہی کیا کہہ دے انشاءاللہ، تو لم یحنث، وہ اگر قسم پوری نہیں کرتا تو اس کو حانث نہیں کہا جائے گا، قسم توڑنے والا قرار نہیں دیا جائے گا، قسم توڑنے کا کفارہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، قسم توڑنے کا جو گناہ ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہاں پہ یہ حدیث بھی مناسب رہے گی جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 6639 6639، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ مشہور و معروف نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آج رات اپنی 90 اور کچھ روایات میں آتا ہے 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا اور ہر بچہ مجاہد بنے گا، گھڑ سوار بنے گا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا بنے گا۔ تو ان سے ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ کی مشیت ہوئی تو، اللہ کی مرضی ہوئی تو، لیکن وہ نہیں کہہ سکے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کہیں سے بھی اولاد نہیں ہوئی سوائے ایک جگہ سے، اور وہ بچہ بھی معذور تھا، وہ بچہ بھی کیا تھا؟ معذور تھا، کہ لڑنے کے قابل نہیں تھا، جہاد کرنے کے قابل نہیں تھا، گھڑ سواری کے لائق نہیں تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اور غور کیجئے، یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہہ رہے کہ محمد کی قسم، یہ نہیں کہہ رہے میری قسم، قسم اس کی اٹھاتے ہیں اللہ کی، یعنی کہ صحابہ کرام کو آپ پڑھیں، اللہ کے نبی کو آپ پڑھیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو کہا یہ جائے گا کعبہ، لیکن کعبہ کی قسم نہیں، کعبہ کے رب کی قسم کہا جائے گا، محمد، لیکن محمد کی نہیں، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو قال انشاءاللہ، اگر سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے کیا؟ انشاءاللہ، لجاہدوا فی سبیل اللہ، تو یہ بچے پیدا ہوتے اور جہاد کرتے اللہ کی راہ میں اور گھڑ سواری کرتے، سب کے سب۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ فَرَأَى غَيْرَهُ خَيْرًا مِّنْهُ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، جو کسی چیز پہ قسم اٹھا لے اور پھر دیکھے کہ اس کی مخالف چیز جو ہے وہ بہتر ہے، اس سے قسم اٹھائی ہے مثال کے طور پہ کہ میں یہ کام کروں گا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کام کو نہ کرنا بہتر ہے۔ قسم اٹھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ کام کرنا بہتر ہے۔ قسم اٹھائی ہے ایک چیز پہ اور بعد میں پتہ چلا خیر ادھر ہے جو اس کے مخالف ہے۔ تو فرمایا جو قسم اٹھائے کسی چیز پہ، فرآ، پھر دیکھے، غیرہ، اس چیز کے خلاف کو، خیرا منہ، کہ وہ اس سے بہتر ہے، فلیأتی الذی ھو خیر، بس چاہیے کہ وہ اس کام کو آئے، وہ کام کرے جو بہتر ہے، ولیکفر عن یمینہ، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اس معاملے میں جو حدیث ہے اس کو روایت کرنے والے ہیں امام بخاری، نمبر ہے 6622 662، اور مسلم شریف میں نمبر ہے 1652 1652۔ راوی عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
یا عبد الرحمن بن سمرہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، بادشاہت کا سوال نہ کرنا، عہدے کا سوال نہ کرنا، گورنری نہ مانگنا، سرکاری عہدہ نہ مانگنا۔ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، کیونکہ اگر تجھے حکومت ملی، تجھے بادشاہت ملی، تجھے گورنری ملی تیرے مانگنے سے، تو وکلت الیہا، تو تجھے اس حکومتی عہدے کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی کہ اللہ کی مدد تیرے ساتھ نہیں ہوگی، تو جانے اور تیرا عہدہ جانے، تو جانے اور تیری حکومت جانے۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر تجھے حکومت دے دی گئی، بادشاہ دے دی گئی بغیر مانگے، وَعِنْتَ عَلَيْهَا، تب تیری مدد کی جائے گی۔ کون مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، اور جب تم کسی چیز پہ قسم اٹھاؤ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، اور پھر دیکھو جس چیز پہ قسم اٹھائی ہے اس کا جو برخلاف ہے، اس کے جو الٹ ہے وہ بہتر ہے، تو کیا کرو؟ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور اس کام کی طرف آؤ جو کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان الفاظ پہ ذرا غور کریں تو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یعنی کہ آپ نے کسی چیز پہ قسم اٹھا لی، پھر پتہ چلا کہ خیر اس میں نہیں ہے، خیر اس کے الٹ میں ہے، تو آگے کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، تو آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں اور وہ کام کریں جو بہتر ہے۔ سوال کیا پیدا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب آپ قسم توڑنے لگیں گے تو پہلے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے یا پہلے وہ کام کرنا ہے جو قسم کے الٹ ہے؟ قسم کا کفارہ پہلے ادا کیا جائے گا یا بعد میں؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ پہلے قسم توڑی جائے گی پھر کفارہ ادا کیا جائے گا۔ بھی جرم تو کریں نا، پھر کفارہ ادا کریں گے نا، ابھی تو آپ جرم کیا نہیں، کفارہ پہلے کیوں ادا کریں؟ واضح ہو گیا؟ تو یہ دو موقف ہو گئے، ایک موقف کیا؟ پہلے کفارہ بعد میں قسم توڑی، یعنی کہ پہلے کفارہ ادا کرنا جائز ہے چاہے قسم بعد میں توڑی، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، پہلے قسم توڑیں پھر کفارہ ادا کریں۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ اب ان میں سے راجح کون سا ہے؟ راجح یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے۔ راجح کیا ہے؟ اور یہی موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کریں پھر قسم توڑیں، اور چاہیں تو پہلے قسم توڑیں بعد میں کفارہ ادا کریں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں کہتے ہیں باب الکفارتی قبل الحنث وبعدہ، کہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور قسم توڑنے کے بعد بھی، اور انشاءاللہ یہی موقف راجح ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بخاری شریف میں جس کا نمبر ہے 4614 4614۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کوئی قسم اٹھا لیتے تو اس کو توڑتے نہیں تھے، اس کو توڑتے، حتیٰ کہ یہ حکم آیا کیا کہ اگر آپ نے قسم اٹھا لی ہے اور بعد میں آپ کو احساس ہوا ہے کہ جس چیز پہ قسم اٹھائی گئی ہے خیر ادھر نہیں، خیر دوسری طرف ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ کفارہ ادا کریں اور قسم کو توڑ دیں۔ تو ابو بکر صدیق اس سے پہلے قسم نہیں توڑتے تھے، بالکل نہیں توڑتے تھے۔ جب یہ حکم ان کو معلوم ہوا، یہ حکم سامنے آیا، تو پھر وہ قسم توڑ لیا کرتے تھے اور کفارہ ادا کیا کرتے تھے۔ کتاب الایمان ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب جس میں تذکرہ ہو رہا ہے ان احکام و مسائل کا جن کا تعلق ہے قسم اٹھانے سے۔ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں تقریباً 4 مسائل، 4 احکام۔ 5ویں نمبر پہ کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْيَمِينِ فَهِيَ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَلَا يَأْنَسُ بِالْحِنثِ فِيهَا، اور جس کو قسم اٹھانے پہ مجبور کیا جائے تو یہ قسم لازم نہیں ہوگی، وَلَا يَأْثَمُ بِالْحِنثِ فِيهَا، اور اس قسم کو توڑ دینے پہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔
اس کے دلائل کیا ہیں جو مسئلہ بھی ہم نے پڑھا ہے؟ ایک تو حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2045 راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اٹھا لیا ہے کس کو؟ خطا کو اور بھول چوک کو، اور اس چیز کو جس پہ ان کو مجبور کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ اگر بھول کر میری امت میں سے کوئی آدمی کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی کام کر بیٹھے، تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ روزے کے دوران بھول کر کوئی چیز کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر اس کو مجبور کر دیا جائے کوئی کام کرنے پہ، تو اس کے اوپر بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اسے مجبور کر دیا گیا شرک کرنے پہ، کفر کرنے پہ، کہا گیا کہ تمہیں گولی مار دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا بازو کاٹ دیں گے، تمہاری آنکھیں نکال دیں گے اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، تو کیا کرو؟ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہو، یا اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہو، یا قرآن کی توہین کرو، تو بہتر یہ ہے کہ اس کفر کا ارتکاب نہ کرے اور شہادت کو قبول کر لے۔ لیکن جائز ہے کیا کہ جان بچانے کے لیے ان کا مطالبہ مان لے، تو اس پہ وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس پہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ یہ الفاظ جان بچانے کے لیے زبان کے ساتھ کہے، دلی طور پہ ان الفاظ کے کہنے پہ مطمئن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ کہ من کفر باللہ من بعد ایمان، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے جس کو کفر پہ مجبور کر دیا گیا، جبکہ اس کا دل کفر پہ مطمئن نہیں تھا بلکہ ایمان پہ مطمئن تھا، تو اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن جس کو مجبور کیا گیا اور وہ اس کفر پہ مطمئن ہو گیا، دلی طور پہ کفر کا اس نے اظہار کیا، فعلیہم غضب من اللہ، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اب دو طرح کے اشخاص ہو گئے، بلکہ آپ کہیں کہ تین طرح کے ہو گئے۔ ایک وہ جس نے کہا کہ میں کفری الفاظ نہیں کہوں گا چاہے مجھے قتل کر دیا جائے، یہ سب سے افضل ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جس نے جان بچانے کے لیے زبان کے ساتھ کفری الفاظ کہہ دیے، لیکن دلی طور پہ اس کفر پہ مطمئن نہیں بلکہ ایمان پہ مطمئن ہے، بلکہ پریشان ہے کہ مجھے زبان سے کفری الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جس کو جان بچانے کے لیے یہ الفاظ کہنے پڑے اور دل بھی مطمئن ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی صحیح ہے کہہ دیتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے، دل بھی اس کا کیا ہو گیا؟ مطمئن ہو گیا، تو یہ مجرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مجرم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایسے کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کے زبردستی کی جائے، دل آپ کا، نیت آپ کی کفری الفاظ کہنے پہ مطمئن نہیں ہے، تو کفری الفاظ کہنے پہ بھی مواخذہ نہیں ہے، اور آپ کافر نہیں ہوں گے تو کیا مسلمان ہیں۔ تو اسی طرح اگر زبردستی آپ کو کوئی قسم اٹھانے پہ مجبور کیا گیا تو آپ پہ وہ قسم لازم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ سے پسٹل رکھ کے قسم لی گئی آپ سے کہ آپ اپنی گاڑی جو ہے وہ ہمیں بیچیں گے، یا اپنی گاڑی ہمارے نام فری میں لگوا دیں گے، یا اپنا مکان فری میں ہمارے نام لگوا دیں گے، اور آپ نے قسم اٹھا لی جان بچانے کے لیے، تو بعد میں وہ آپ کو فون کر رہے ہیں جی قسم پوری کرو، تو یہ قسم پوری کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے۔ اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس میں نیت ساتھ نہیں تھی، قصدن آپ نے قسم نہیں اٹھائی، ارادتن آپ نے قسم نہیں اٹھائی، آپ کو قسم اٹھانے پہ مجبور کیا گیا، نیت اور تھی اور زبان سے الفاظ اور ادا ہو رہے تھے۔
اور یہیں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اس مسئلے کا بھی ہمارے موضوع سے گہرا تعلق ہے۔ اگر کسی کے سر پہ پسٹل رکھا گیا اور کہا گیا اپنی بیگم کو طلاق دو، اس نے جان بچانے کے لیے طلاق دے دی، کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں واقع ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اس قسم کو پورا نہ کرنے پہ یہ قسم اٹھانے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اس کے بعد امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ هِيَ الَّتِي يَعْلَمُ الْحَالِفُ كَذِبَهَا، اور قسم غموس وہ ہوتی ہے جس میں قسم اٹھانے والا قسم کے جھوٹ کو جانتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے جی؟ یہاں تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ قسم کی 3 اقسام ہیں۔ قسم کی کتنی اقسام ہیں؟ ایک ہے لغو، ایک کیا ہے؟ لغو، ایک ہے غموس، اور ایک ہے منعقد، منعقدہ، منعقد۔ لغو کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان پہ قسم کے الفاظ چڑھے ہوتے ہیں، آپ کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، قسم آپ کے منہ سے نکل رہی ہے، آپ اٹھا رہے ہیں، اور دل میں قصد نہیں ہے قسم اٹھانے کا، بات بات پہ لگے رہتے ہیں، لا واللہ بلا واللہ، اور نہیں اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم، یعنی کہ میں یہ کام کروں گا نہیں کروں گا، یہ کام ہو جائے گا نہیں ہوگا، اس انداز سے آپ لگے رہتے ہیں۔ تو یہ کون سی قسم ہے؟ لغو، اور اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آگے گفتگو اس کے اوپر آ رہی ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ غموس۔ غموس غمز سے ہے، غمز کہتے ہیں ڈبونے کو، یعنی کہ یہ وہ قسم ہے جو انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اور یہ وہ قسم ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں ڈبو دے گی۔ یہ قسم جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ماضی کا کوئی واقعہ، مستقبل کی بات نہیں ہو رہی۔ کس کا واقعہ ہے؟ ماضی کا واقعہ ہے، اور آپ اس کے بارے میں قسم اٹھا رہے ہیں، جبکہ آپ کے دل کو پتا ہے، آپ کو دلی طور پہ معلوم ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں لاہور نہیں گیا تھا، میں مکہ نہیں گیا تھا، میں مدینہ نہیں گیا تھا، میں دلی نہیں گیا تھا، میں ڈھاکہ نہیں گیا تھا، جبکہ آپ گئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں آپ قسم اٹھا کے۔ تو یہ کون سی یمین غموس ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے، اور اس کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے، اس کا کفارہ صرف اللہ سے توبہ ہے، کہ جرم اتنا بڑا ہے کہ قسم کا کفارہ دینے سے اس جرم کی تلافی نہیں ہوگی، ازالہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ یہاں پہ اللہ سے سچی توبہ ضروری ہے، جس میں آپ کو شرمندگی بھی ہوگی کہ میں نے غلط حرکت کی ہے، شرمندگی اللہ کے سامنے، لوگوں سے شرمندگی نہیں، کس سے شرمندگی؟ اللہ کے سامنے شرمندگی ہوگی، اور عزم ہوگا کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو یہ ہے علاج یمین غموس کا۔ تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں والیمین الغموس، اور یمین غموس وہ ہے التی یعلم الحالف کذبها، جس کے جھوٹا ہونے کو، جھوٹ ہونے کو قسم اٹھانے والا بھی جانتا ہے۔ اس معاملے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 6920 6920، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مل کبائر، کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ قالت، آپ نے کہا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کس کو؟ کسی بھی چیز کو۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ قال ثم ماذا، اس آدمی نے کہا پھر اس کے بعد کون سا گناہ کبیرہ ہے؟ قال ثم عقوق الوالدین، پھر والدین کا عقوق، وہ کیا ہوتا ہے؟ والدین کی نافرمانی، والدین کو تکلیف دینا، والدین کو اذیت دینا۔
چاہے یہ نافرمانی یا اذیت دینا یا تکلیف دینا زبان کے ساتھ ہو یا ہاتھ کے ساتھ ہو یا آنکھ کے اشارے کے ساتھ ہو، کسی بھی طریقے سے والدین کو دکھ پہنچانا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ قال ثم ماذا، صحابی نے کہا پھر؟ قال الیمین الغموس، پھر کیا ہے؟ وہ قسم جس کو یمین غموس کہتے ہیں، یعنی کہ جو انسان کو جہنم کی آگ میں ڈبونے کا، داخل کرنے کا سبب بنے گی۔ قلت، میں نے کہا وما الیمین الغموس، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یمین غموس کیا ہے؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یقتطع مال امرئ مسلم هو فیہا کاذب، یمین غموس اٹھانے والا وہ ہوگا جو کسی مسلمان آدمی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، جبکہ وہ اس میں جھوٹا ہے، جبکہ اس کے اوپر قسم اٹھانے میں وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو یہ ہے یمین غموس۔ مثال کے طور پہ قسم اٹھانے والا قسم اٹھا کے، جھوٹی قسم اٹھا کے کہتا ہے یہ موبائل میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ زمین ہماری ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ ہماری نہیں ہے۔ تو یہ یمین غموس ہے، جس کے ذریعے آپ کسی مسلمان آدمی کے مال کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا یہ عمل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ ولا مؤاخذۃ باللغو، اچھا وہ تو رہ گیا تذکرہ کس کا؟ یمین منعقدہ کا۔ لغو کا تو ابھی آنے والا ہے، غموس کا بھی ہو گیا۔ یمین منعقدہ کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ تو آپ نے قسم اٹھا لی مثال کے طور پہ کہ میں یہ کام کروں گا، اور وہ کام بعد میں پتہ چلا وہ تو گناہ ہے۔ آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں شراب پیوں گا، یا آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ کبھی بات چیت نہیں کروں گا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ قسم تو جھوٹ پہ یہ خلاف شریعت ہے۔ تو ایسی قسم کو توڑ دینا واجب ہے، اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ کفارہ کیا ہے قسم کا؟ وہ آگے آئے گا۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی اس کام پہ جو نیکی ہے، مثال کے طور پہ میں عمرہ کروں گا، تو اس قسم کو تو پورا کرنا چاہیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہوتی ہے؟ جائز امور پہ۔ کن امور پہ؟ جائز امور پہ۔ تو وہاں پہ بھی آپ قسم کو پورا کریں، الا یہ کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ قسم کا کفارہ ادا کریں گے۔ تو یہاں پہ امام شوکانی نے کیا کہا؟ ولا مؤاخذۃ باللغو، لغو قسم پہ کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں قرآن کریم کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 89 میں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اس کے اوپر سزا نہیں دے گا۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، تمہارا حساب کرے گا ان قسموں پہ جن کا باقاعدہ قصد کیا، ارادہ کیا تمہارے دلوں نے۔ تو پہلے جملے میں قسم کون سی ہے؟ لغو، اللہ نے بتایا اس میں مؤاخذہ نہیں ہے۔ اور دوسرے جملے میں کون سی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں یمین منعقدہ؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا تمہاری ان قسموں پہ جو پختہ طریقے سے تمہارے دلوں نے اٹھائی ہیں۔ لغو قسم کے بارے میں یہ حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، نمبر ہے 4613 4613، راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل کی گئی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پہ مؤاخذہ نہیں کرے گا، فی قول الرجل، سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ الفاظ ہیں آدمی کے اس بات کے بارے میں کہ لا واللہ بلا واللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ اس آدمی کے بارے میں ہے جو اپنی قسم میں کہتا ہے لا واللہ بلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم۔
یعنی کہ یہ قسمیں اٹھاتا ہے بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے، بے ساختہ اس کی زبان پہ جاری ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَمِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِبْرَارُ قَسَمِهِ، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، مسلمان کے مسلمان پہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ابرار قسمی، اس کی قسم کو پورا کرنا، یعنی کہ اس نے آپ کو قسم دے دی ہے، اس نے کیا کیا؟ آپ کو قسم دے دی ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی خواہش کو پورا کر دیں تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔ اس بارے میں حدیث روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، نمبر ہے اس کا 1239 1239، اور اسی طرح 5863 5863، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2066 2066۔ راوی کون ہے؟ براء بن عازب۔ وہ کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا 7 کاموں کا اور منع کیا 7 کاموں سے۔ اچھا، کیا وہ کام جن کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ صرف 7 ہی ہیں، اور جن کاموں سے آپ نے منع کیا صرف 7 ہی ہیں؟ مراد ہے ایک موقع پہ، ایک تقریر میں، ایک خطبے میں، ایک درس میں آپ نے 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا اور 7 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ امرنا بعیادت المریض، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ مریض کی عیادت کیا کریں، مریض کی کیا کریں؟ عیادت، اس کا حال چال پوچھنے جائیں۔ واتباع الجنازہ، اور دوسرے نمبر پہ حکم دیا کہ جنازے کے پیچھے جائیں، یعنی کہ نماز جنازہ میں شریک ہوں، تدفین کے عمل میں شریک ہوں۔ یہ مرنے والے کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ کتنے حقوق ہو گئے؟ 2۔ وتشمیت العاطس، اور چھینک لینے والا چھینک لینے پہ جب الحمدللہ کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ رحمک اللہ کہیں، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ وابرار القسم، اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ ہم قسم کو پورا کریں، یا آپ نے کہا تھا وابرار المقسم، قسم ڈالنے والے کی قسم کو ہم پورا کریں، اور یہ ہمارا بھی موضوع چل رہا ہے۔ ونصر المظلوم، اور یہ کہ ہم مظلوم کی مدد کریں۔ وإجابة الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کریں۔ وإفشاء السلام، اور سلام کو عام کریں، بار بار سلام کہیں، ہر ایک کو، جو بھی ملے اس کو سلام کہیں، جو بھی مسلمان ملے اس کو ہم کیا کہیں؟ سلام کہیں۔ تو یہ وہ 7 چیزیں ہیں جن کا آپ نے حکم دیا، جن کی آپ نے ترغیب دی۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ قسم اٹھانے والے کی، قسم ڈالنے والے کی قسم کو ہم کیا کریں؟ پورا کریں۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، اور سوال یہ کہ کیا اس قسم کو پورا کرنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو ایک اور حدیث سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ حدیث کس کتاب کی ہے؟ بخاری شریف کی۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 7000 ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 3268 3268۔ اس میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا خواب بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ تو پہلے اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بیان کریں، ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع دیں، اس کی تعبیر میں بیان کرتا ہوں، اس خواب کا کیا مطلب ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی، کن کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ انہوں نے قسم کی تعبیر بیان کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابو بکر تعبیر میں تمہیں کچھ کامیابی ملی ہے اور کچھ تمہیں غلطی لگی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے یہاں پہ کہا تھا اقسمت علیک یا رسول اللہ بابی انت لا تحدثنی ما الذی اخطأت، کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں اے اللہ کے رسول، میرے والد صاحب آپ پہ قربان ہوں، آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور بتائیں گے وہ غلطی جو مجھ سے ہوئی ہے، اس خواب کی تعبیر بیان کرنے جو غلطی ہوئی ہے مجھے بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقسم، ابو بکر قسم نہ دو،
قسم نہ دو. تو اتنی جلدی کسی کو قسم نہیں دینی چاہیے، اس طرح تو کھیل تماشا بن جائے گا. جو کوئی آپ کو کام نہ کرے آپ اس کو قسم دے دیں. اس لیے قسم کبھی کبھی کسی کسی جگہ دینی چاہیے جہاں پہ آپ کو کوئی امید ہے یا کام بھی ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کے اوپر کوئی خاص مشقت نہیں ہے اور امید ہے کہ وہ کر لے گا، تو قسم لینے کے دیں، سوچ سمجھ کر دیں. تو بہرحال جب کسی نے قسم دے دی ہے، جس کو دی گئی وہ کوشش کرے اس کو پورا کرنے کی. آخری مسئلہ آج کے درس کا، امام شوکانی کہتے ہیں کفارۃ الیمین ہی ما ذکرہ اللہ فی کتاب العزیز، اور قسم کا کفارہ وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، اپنے قرآن کریم میں کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 89 کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا تمہاری ان قسموں پہ جن کا پختہ ارادہ تم لوگوں نے کیا، پختہ ارادے سے جو قسمیں تم نے اٹھائیں. فکفارتہ، اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اچھا کیا کھانا کھلانا کہا ہے کہ پیسے دینے کا ہے؟ دھیان سے ذرا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. کون سا کھانا؟ اب یہ سوال پیدا ہوا. اللہ نے کہا کہ جو کھانا تم لوگ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس کھانے کا جو اوسط کھانا ہے، درمیانہ کھانا ہے، جو عام طور پہ آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے، وہ آپ نے کھانا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ اپنے گھر میں بہت ہی مہنگا کھانا کھاتے ہیں اور کبھی بہت ہی ہلکا. اب قسم کا کفارہ ادا کرتے ہوئے آپ بہت اعلیٰ کھانا کھلائیں تو الحمدللہ، لیکن آپ پہ واجب نہیں ہے. لیکن ہلکا کھانا کھلائیں یہ بھی جائز نہیں ہے. کون سا کھانا؟ درمیان والا. اچھا چاہے وہ کھانا پکا کر کھلا دے، چاہے آپ اس کو راشن دے دیں، غلہ وغیرہ دے دیں کہ وہ کھانا بنائے اور کھا لے. او کسوتہم، یا پھر آپ کھانے کی جگہ پہ 10 مسکینوں کو لباس لے کر دے دیں، کپڑے لے کر دے دیں. اچھا یہ کیا ہے؟ او کیا مطلب؟ آپشن آپ کے پاس ہے. آپ نے یہ کام کر، آپ کو اگر آسان لگتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تو وہ کام کر دیں، اور اگر آپ کو آسان لگتا ہے 10 مسکینوں کو لباس لے کر دینا تو وہ کام کر دیں. او تحریر رقبہ، یا آپ ایک غلام کو آزاد کریں، اور آج کل غلام ملتے نہیں ہیں. تو اگر آپ یہ پہلا سٹیپ نہیں اٹھا سکتے، اور پہلے سٹیپ میں کتنے آپشن تھے؟ 3. تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اجازت دی گئی ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے. ان تینوں کی استطاعت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ جو نہ پائے یہ 3 چیزیں، نہ اس کے پاس 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش، نہ 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دینے کی گنجائش، نہ ایک غلام آزاد کر سکتا ہے، تو فرمایا جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ 3 دن کے روزے رکھے. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ صرف روزے ہی ہیں. نہیں 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 نہیں، قسم توڑنے کا کفارہ روزے بالکل نہیں ہے. قسم توڑنے کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا لباس لے کر دینا. اس کی استطاعت نہ ہو تب ہے 3 روزے. فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ. اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھا لو. واحفظوا ایمانکم، اللہ نے کہا اپنی قسموں کی حفاظت کرو. قسم سوچ سمجھ کے اٹھاؤ، اتنی جلدی قسم نہ اٹھاؤ، اور اٹھا لی ہے تو اس کو پورا کرو، اور اگر پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کا کفارہ ادا کرو. فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں وعدے کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو یہ تھا ہمارا درس قسموں کے تعلق سے، اور یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام و مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.